بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ نسرین اور پھر بریف کیس کے ذکر پر اسے شدید ذہنی جھٹکے لگے۔ اس کے زخم خوردہ چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ وہ اس بریف کیس کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھے گی، تم اسے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے۔ اس نے سارے پس و پیش ختم کر کے خوش امیدی کا سہارا لینا شروع کر دیا تھا۔ میرے ہونٹوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ پھیل گئی۔ تم نے سچ بولنے کا موقع کھو دیا ہے۔ تمہیں یہاں لانے کے بعد ہم سو نہیں گئے تھے۔ تمہارے اور نرگس کے تعلق کے بارے میں مسلسل کام ہوتا رہا ہے۔ وہ بریف کیس کسی بھی وقت ہمارے قبضے میں آ جائے گا۔ وہ انکشاف سن کر مقبول چودھری کا ذہن پٹڑی سے اتر گیا۔ نسرین باجی اس بریف کیس کی قدر و قیمت سے اچھی طرح واقف ہے۔ اگر میں نے 3 مسلسل راتیں وہاں بسر نہ کی یا نرگس کو ساتھ نہ لے گیا تو وہ بریف کیس نسرین کا ہو جائے گا۔ اس میں رکھی ہوئی رقم اس کی ہوگی اور وہ فائل والا لفافہ کسی پولیس افسر کو پہنچا دے گی۔ وہ ہذیانی انداز میں زور زور سے چیخ رہا تھا، میں 1 رات یہاں گزار چکا ہوں، دوسری شروع ہو چکی ہے اور تیسری گزرتے ہی کھیل ختم ہو جائے گا۔ اس سے پہلے وہ بریف کیس ہمارے پاس آ چکا ہوگا۔ ہمارے ہاتھ بہت لمبے ہیں۔ وہ حلق پھاڑ کے ہنسا۔ ہاتھ لمبے ہیں تو پھر مجھے کہانیاں کیوں سنا رہے ہو؟ وہ بریف کیس اب تک تمہارے قبضے میں کیوں نہیں آیا؟ نرگس اور نسرین باجی تمہیں اس کی ہوا بھی نہیں لگنے دیں گی۔ اس سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی تھی کہ وہ ہمارے ساتھ چل کر نسرین سے اپنا بریف کیس واپس لے کر ہمارے حوالے کر دے گا۔ اس نے میرے اس شبے کی تصدیق کر دی تھی کہ اکرم الہی کی فائل اسی بریف کیس میں تھی، لیکن میرا یہ خیال باطل ثابت ہوا تھا کہ اس بریف کیس میں صرف فائل ہی تھی۔ اس نے اپنے کسی برے انجام کے پیش نظر اکرم الہی اور فورڈ فاؤنڈیشن کی ساکھ کی تباہی کا پورا بندوبست کیا ہوا تھا۔ نسرین ایک حریص اور بد کردار عورت تھی۔ نیما کے مطابق وہ پہلے ہی مقبول چودھری کے بریف کیس پر دانت لگائے بیٹھی تھی۔ یہ پتہ نہیں تھا کہ مقبول نے رقم اور فائل کے بارے میں نسرین کو زبانی کچھ بتایا تھا یا پھر اس بارے میں بریف کیس ہی میں کوئی ہدایت نامہ رکھا ہوا تھا۔ اس بارے میں اس نے میرے ہر سوال کا جواب دینے سے انکار کر دیا۔ دونوں میں سے کوئی بھی صورت ہوتی، وہ حریص عورت بریف کیس ضرور کھولتی اور پھر رقم اپنی تحویل میں لے کر شاید وہی کر گزرتی جو مقبول چودھری چاہتا تھا۔ وہ مرحلہ آنے سے پہلے بریف کیس حاصل کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ اکرم الہی اور مقبول دونوں ہی ملک و قوم کے کھلے غدار تھے اور انہیں اس سرزمین پر زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں تھا جس سے وہ نمک حرامی کر رہے تھے۔ میں نے اسٹیشن 4 سے روانہ ہونے سے پہلے ہی اول خان اور غزالہ سے اس بارے میں مشورہ کیا تھا اور وہ دونوں میرے ہم خیال تھے۔ ان دونوں کو جہنم واصل کرنے کا کام ایس ٹی ایف کا کوئی گارڈ بھی آسانی سے انجام دے سکتا تھا۔ وہ ذمہ داری اول خان کے سر ڈال کر میں غزالہ کے ساتھ وہاں سے روانہ ہو گیا اور اول خان بھی ہمارے پیچھے پیچھے اپنے گھر کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ میں بریف کیس کے بارے میں کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکا تھا۔ مجھے رہ کر یہ خیال ستا رہا تھا کہ نیما ایک جلد باز اور جذباتی لڑکی تھی۔ میں آسانی سے اپنے باتوں کا جادو چلا کر اس کے ذریعے بریف کیس نکلوا سکتا تھا، لیکن یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ اناڑی لڑکی اپنی ذات کو ہر شک و شبے سے دور رکھنے میں کامیاب ہو جاتی۔ جو ہی نسرین پر بریف کیس غائب ہونے کا انکشاف ہوتا، اس 4 دیواری میں اپنا وقت گزارنے والی لڑکیاں عطاب میں آ جاتی۔ نسرین ایک پورے گروہ کی سربراہ تھی۔ اس کے سامنے نیما زیادہ دیر تک نہیں ٹک سکتی تھی۔ وہ بریف کیس میرے حوالے کرنے کے بعد ان کا سامنا کرتی تو تشدد کے نتیجے میں سب کچھ اگل دیتی، اور اگر بریف کیس کے ساتھ خود بھی غائب ہو جاتی تو نسرین کو کسی سے پوچھ گچھ کرنے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ فوری طور پر نیما کی تلاش شروع کر دی جاتی۔ معاملہ صرف نیما کی ذات کا ہوتا تو اسے کوئی معقول رقم دے کر کسی دوسرے شہر کی طرف روانہ کیا جا سکتا تھا جہاں وہ نسرین اور اس کے گنڈوں کی دست برد سے محفوظ رہتی، لیکن اس کے ساتھ اس کے ماں، بھائی اور بہنوں کو بھی مسئلہ تھا۔ نیما کا سراغ نہ ملنے کی صورت میں نسرین اپنے آدمیوں یا شناسا افسروں کے ذریعے ان سب کا جینا حرام کر دیتی۔ میں سارے راستے اس مسئلے پہ الجھا رہا۔ نیما گھر کی بیدی ہوتے ہوئے بھی میرے لیے کارآمد نہیں تھی۔ اسے استعمال کرنے کے نتیجے میں جو حالات رونما ہوتے وہ مجھے زندگی بھر ضمیر کی ملامت میں مبتلا رکھنے کے لیے کافی ہوتے۔ ان تمام باتوں کو سامنے رکھ کر میں اس فیصلے پر پہنچ چکا تھا کہ وہ کام ایس ٹی ایف کے جوانوں کے ڈنکے کی چوٹ پر کرنا چاہیے۔ نسرین کے گھر کے بارے میں یہ اندازہ لگانا دشوار نہیں تھا کہ وہاں کی تمام
تمام تر رونق اور رنگینی اندھیرا ہونے کے بعد پروان چڑھتی ہوگی، دن کے اجالے میں وہ سب اپنے بے روپ چہرے چادروں میں لپیٹ کر اپنے اپنے کونوں خدروں میں پڑی سوتی رہتی ہوں گی۔ نیما نے مجھ سے کسی اور کا ذکر نہیں کیا تھا مگر نسرین اور اس کی 2 بیٹیوں کے بارے میں یہ ضرور بتایا تھا کہ وہ تینوں اسی گھر میں رہتی تھیں۔ اپنے گھروں میں کہیں نہ کہیں ملازمت کا بہانہ کر کے نسرین کے اشاروں پر ناچنے والی دوسری لڑکیاں شام کے وقت مقررہ اوقات میں وہاں آتی تھیں اور وقت گزار کر رات گئے یا منہ اندھیرے گھروں کو لوٹ جاتی تھی۔ ان کلیدی نکات کی روشنی میں نسرین کے گھر دعویٰ بولنے کے لیے صبح کا وقت ہی بہترین تھا۔ 9 بجے کے بعد اس علاقے کے بیشتر مرد اپنی ملازمتوں یا کاموں کے سلسلے میں گھروں سے نکل چکے ہوتے۔ چند اجنبی نسرین کے گھر پہنچتے تو محلے میں کسی کو شبہ نہ ہوتا، کیونکہ اس گھر میں اجنبیوں کی آمد و رفت ایک معمول کا درجہ رکھتی تھی۔ اسپیشل ٹاسک فورس کے اراکین ایسی مہمات میں عام طور پر سادہ شہری لباس ہی استعمال کرتے تھے، لیکن ان میں سے بیشتر کی وجہ قطع ایسی تھی کہ مسلح حالت میں ان پر فوجیوں کا گمان ہوتا تھا۔ حسن اسکوائر سے ذرا پہلے تک ہمارا اور اول خان کا راستہ ایک ہی تھا۔ میں یونیورسٹی روڈ پر غزالہ سے باتیں کرتا ہوا آگے گاڑی دوڑا رہا تھا، اول خان میرے پیچھے آ رہا تھا۔ صبح کی کارروائی کے بارے میں ایک نتیجے پر پہنچتے ہی میں نے انڈیکیٹر اور ہاتھ کا اشارہ دے کر اول خان کو اپنے پیچھے سڑک کے کنارے رکنے کا اشارہ دیا اور بتدریج گاڑی روک دی۔ اول خان کو شبہ ہوا کہ ہماری گاڑی میں خرابی ہو گئی ہے۔ وہ انجن بند کرتے ہی فکر مندانہ انداز میں ہماری طرف لپکا تھا، مگر میں اسی اسنا میں اپنی گاڑی سے اتر چکا تھا۔ کیا ہوا، خیریت تو ہے؟ اس نے اسٹریٹ لیمپس کی ملگجی روشنی میں میرے لبوں کی مسکراہٹ دیکھے بغیر سوال کیا۔ سب ٹھیک ہے، تم نے میری تھوڑی سی رات کالی کی ہے تو میں نے سوچا کہ میں کیوں نہ تمہارا دن خراب کروں۔ بریف کیس کے لیے ہمیں صبح ہی کارروائی کی تیاری کرنی پڑے گی۔ تم جس وقت اور جہاں چاہو ملاقات ہو سکتی ہے، اس نے کسی عذر کے بغیر کہا۔ یہ کام تمہارے آدمی ہی کر سکتے ہیں، میرے یا تمہارے جانے کی ضرورت نہیں۔ پھر بھی میں نے تمہارے 3 آدمیوں کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ سبب یہ ہے کہ وہ گھر کسی حد تک میرا دیکھا بالا ہے، تلاشی میں ذرا سی سہولت رہے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ تم نے نیما کے فون کا انتظار کرنے کا ارادہ ترک کر دیا ہے۔ میں نے سر ہلا کر اس کے اندازے کی تائید کی اور پھر اختصار سے اسے اپنے فیصلے کی وجوہ سے آگاہ کرنے لگا۔ ایک پروگرام طے کر کے ہم دوبارہ چل پڑے۔ میں نے گاڑی بائیں جانب موڑ لی۔ اول خان جمشید روڈ پر واقع اپنے گھر کے لیے یونیورسٹی روڈ پر سیدھا نکلتا چلا گیا۔ گھر پہنچ کر میں نے اس بات پر اطمینان کا سانس لیا کہ فضا خوشگوار تھی۔ ویرا اور سلطان شاہ کے درمیان دور دور تک تقدر کے ذرا بھی آثار نہیں تھے۔ وہ دونوں ٹیلی ویژن کھولے ہمارے انتظار میں پروگرام دیکھ رہے تھے۔ اسٹیشن 4 پر جو کچھ ہوا وہ کسی کے لیے بھی غیر متوقع نہیں تھا۔ میری طرح ان دونوں کو بھی اس بات پر حیرت تھی کہ بے بسی کے احساس میں پوری طرح گر جانے کے باوجود مقبول چودھری نے فائل کے بارے میں اپنی زبان کیوں نہیں کھولی۔ ڈھانچے اور ساخت میں بنیادی مماثلت کے باوجود ہر انسان اپنے مزاج اور ذہنی ساخت میں دوسروں سے اتنا مختلف ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں حتمی طور پر کوئی رائے قائم نہیں کی جا سکتی۔ وہ کسی بھی لمحے اپنے مقابل کو چونکانے یا متحیر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ مقبول چودھری نے اپنے رویے سے اس اصول کی توثیق کی تھی، جبکہ اکرم الہی اس کے برعکس ثابت ہوا تھا۔ اگلی صبح 9 بجے اول خان کے 3 آدمی اس کی لینڈ روور میں ہمارے دروازے پر آ پہنچے۔ اس مہم میں وقتی بہت زیادہ اہمیت نہیں تھی، اس لیے میں تھوڑی دیر بعد تیار ہو کر ان کے ساتھ ہو لیا۔ اول خان نے اپنے تینوں آدمیوں کا انتخاب بہت احتیاط سے کیا تھا۔ ان کے جسے اور چہرے مہرے واقعی مرعوب کن تھے۔ ان پر پہلی نگاہ پڑنے کے بعد یہ پوچھنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی تھی کہ وہ کس ادارے سے تعلق رکھتے تھے۔ لینڈ روور کی نمبر پلیٹ بھی بدلی ہوئی تھی۔ اصلی نمبر پلیٹ کی جگہ نیا شہری نمبر نظر آ رہا تھا۔ نمبر پلیٹ کے اوپری حصے پر غلاف چڑھا ہوا تھا۔ میں نے فوجی نمبر پلیٹ والی گاڑیوں پر ایسے ڈھکے ہوئے حصے دیکھے تھے جن پر شاید ستارے بنے ہوتے ہیں، اور ان کی تعداد سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس گاڑی میں کس رتبے کا حاضر سروس جرنیل سفر کر رہا ہے۔ عام سی شہری نمبر پلیٹ کے ساتھ 2 غلافی حصہ مانوس ہونے کے باوجود مرعوب کن تھا۔ میں نے ڈرائیور کے ساتھ والی نشست سنبھال لی اور گاڑی برق رفتاری کے ساتھ نئی مہم پر روانہ ہو گئی۔ غریب آباد کی طرف سے موڑ کاٹ کر شریف آباد میں نسرین کے مکان تک پہنچنے کے لیے خاصی گنجان آبادی سے گزرنا پڑتا تھا، جبکہ دوسری طرف سے اتنی زیادہ آبادی نہیں پڑتی تھی۔ میں نے دانستہ پہلا راستہ لیا اور آبادی والے علاقوں میں ہلکی سی ویرانی دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی کہ میں نے اس کام کے لیے مناسب وقت کا انتخاب کیا تھا۔ نہ صرف مرد روزگار کے سلسلے میں نکلے ہوئے تھے، بلکہ بچے بچیاں بھی اسکولوں اور کالجوں کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ ایسے میں نسرین
نسرین کے محلے داروں یا پڑوسیوں کی طرف سے کسی مداخلت کا امکان نہیں تھا۔ لینڈ روور سبک رفتاری سے سفر طے کرتی ہوئی نسرین کے گھر کے سامنے رکی اور ہم چاروں پھرتی سے اپنے اپنے دروازے کھول کر نیچے اتر گئے۔ گھنٹی بجانے سے پہلے ہی کسی نے آہنی دروازے میں ہلکی سی جھری پیدا کر کے باہر جھانکا اور دروازہ فوراً بند کر لیا۔ میں چاہتا تو اسی لمحے پھاٹک کا وہ ذیلی پٹ دھکیل کر اندر گھس سکتا تھا، مگر میں نے کال بیل بجانے کو ترجیح دی۔ اس وقت تک ہم چاروں کے ہاتھ خالی تھے، لیکن پوشیدہ ہولسٹرز میں بھرے ہوئے آتشی ہتھیار بالکل تیار تھے۔ بے روپ چہرے اور اڑی اڑی سی رنگت والی ایک ادھیڑ عمر عورت نے دروازہ کھولا۔ ہم چاروں اور ہمارے عقب میں کھڑی ہوئی لینڈ روور پر نظر پڑتے ہی اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں اور ہونٹ خشک ہو گئے۔ میں اس گھر میں صرف نیما سے ملا تھا، نسرین سے تعارف نہیں ہوا تھا۔ میں نے نیما کی زبانی اس کا نام سنا تھا۔ میں نے اندازہ لگاتے ہوئے اسے کہا، ہمیں نسرین سے ملنا ہے۔ میں ہی نسرین ہوں۔ اپنے چپکتے ہوئے ہونٹوں کی وجہ سے وہ بمشکل کہہ سکی، اندر چلو، ہمیں تم سے کچھ باتیں کرنی ہے۔ میں نے تحکمانہ لہجے میں کہا، گھر میں کوئی مرد نہیں ہے۔ اس نے اسی طرح ہکلاتے ہوئے جواب دیا۔ وہ بری طرح گھبرائی ہوئی تھی۔ ہمیں معلوم ہے، میں نے اطمینان سے کہا، ہمیں شکایتیں ملی ہیں کہ سرے شام اس گھر میں اجنبی مردوں کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری ہو جاتا ہے، جو رات گئے تک جاری رہتا ہے۔ میری زبان سے وہ دو ٹوک الفاظ سن کر اس نے بوکھلائے ہوئے انداز میں راستہ چھوڑ دیا۔ وہ کتنی بھی گئی گزری تھی، مگر اسے یہ پسند نہیں تھا کہ اس کے سیاہ کرتوتوں کے بارے میں گلی میں کھڑے ہو کر تبادلہ خیال کیا جائے۔ اپنے گھر کی بات وہ گھر کی حدود میں ہی طے کرنا چاہتی تھی۔ وہ سیدھی اپنے ڈرائنگ روم کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ میں اس کے پیچھے تھا۔ میں نے آنکھ کے اشارے سے اپنے تینوں ساتھیوں کو باہر احاطے میں ہی رکے رہنے کی ہدایت کی اور نسرین کے ساتھ ڈرائنگ روم میں داخل ہو گیا۔ تمہیں معلوم ہے کہ محلے والے تم سے کتنے بدزن ہیں۔ میں نے ڈرائنگ روم میں بیٹھتے ہی بات چھیڑ دی۔ تھانے میں تمہاری شکایتیں آتی ہیں اور دبا دی جاتی ہیں۔ شرفا اپنی عزت کی وجہ سے کھل کر تمہارے سامنے نہیں آتے، مگر اب بات بگڑ گئی ہے۔ محلے والے بلا وجہ ہمارے دشمن ہیں صاحب۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر ہکلاتے ہوئے خوشامد پر اتر آئی۔ کئی بدماش میری بیٹیوں پر بری نظر رکھتے ہیں۔ ہم ماں بیٹیوں کو بدنام کرنے کے لیے وہ ایسی گھٹیا حرکتیں کرتے رہتے ہوں گے۔ آپ تھانے والوں سے پوچھ لیں، انہیں ہم سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ ہم تو ہر افسر کی عزت اور خدمت کرتے ہیں۔ میں نے اس کے آخری اور زومانی فکرے کی گرفت کرنے کے لیے کہا، مقبول چودھری نے تمہیں اس سے بھی بڑے چکر میں پھنسا دیا ہے۔ اگر اپنی خیریت چاہتی ہو تو اس کا رکھوایا ہوا بریف کیس لے آؤ، ہم خاموشی سے واپس لوٹ جائیں گے۔ وہ تو اس کی امانت ہے۔ اس نے مزاحمت کی، مگر وہ بریف کیس کی موجودگی سے انکار نہیں کر سکی۔ لالچ میں مت پڑو، میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا۔ بریف کیس میں تھوڑی سی رقم کے ساتھ صرف کاغذ بھرے ہوئے ہیں۔ اس میں کوئی خزانہ نہیں ہے جو تمہاری زندگی بدل سکے۔ کاغذ ہیں؟ اس کے چہرے پر مایوسی کی لکیر پھیل گئی۔ وہ تو اس بریف کیس کو اپنی جان سے زیادہ عزیز بتا رہا تھا۔ ان کاغذوں کی اہمیت ہمارے لیے ہے یا اس کے لیے تھی؟ وہ غدار اور جاسوس ہے۔ تم نے میرے حکم پر عمل نہیں کیا تو ہم اس گھر کی تلاشی لے کر وہ بریف کیس ڈھونڈ لیں گے اور تم اندر ہو جاؤ گی۔ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ غداری اور جاسوسی کے الزامات نے اس پر براہ راست اور گہرا اثر کیا تھا۔ آپ یہیں بیٹھے ہیں، میں بریف کیس لے کر آتی ہوں، اس نے خوفزدہ آواز میں کہا اور اندر چلی گئی۔ مجھے اطمینان تھا کہ میرے ساتھیوں نے اس دوران میں گھر سے نکاسی کا ہر راستہ مسدود کر دیا ہوگا۔ اگر نسرین بریف کیس لے کر بھاگنے کی کوشش کرتی تو ایس ٹی ایف والے اسے ناکام بنا دیتے۔ میں نے وقت گزارنے کے لیے سگریٹ سلگا لی، لیکن نسرین میری توقع سے پہلے ہی لوٹ آئی۔ اس کے داہنے ہاتھ میں قیمتی برانڈ کا سیاہ بریف کیس جھول رہا تھا۔ نسرین نے بریف کیس کے بارے میں میری باتیں سن لی تھی، پھر بھی اس کی جان اسی میں اٹکی ہوئی تھی۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے بریف کیس میرے سامنے رکھ دیا اور بولی، مقبول آیا تو میں اس سے کیا کہوں گی؟ وہ اب ہمارا مہمان ہے، زندگی بھر تمہارا رخ نہیں کر سکے گا۔ میں نے اسے یقین دلایا۔ نسرین نے بریف کیس میرے حوالے کر دیا تھا، مگر حسرت بری حریصانہ نظروں سے اسی کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ اسے محرومی کے بعد وہ ہر ایک سے روتی گاتی رہے گی کہ کچھ افسروں نے اسے ایک بڑے خزانے سے محروم کر دیا۔ اس سے ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچتا، لیکن ہماری غیر حقیقی فوجی شناخت کے حوالے سے ایک بے بنیاد کہانی پھیل سکتی تھی۔ میں نے بریف کیس نسرین کے سامنے کھولنے کا ارادہ ظاہر کیا تو اس کا چہرہ دمک اٹھا اور وہ اس طرح آگے بڑھائی کہ بریف کیس کھلتے ہی اس کا اندرونی جائزہ لے سکے۔ بریف کیس مکفل تھا۔ میں نے اپنے بغلی ہولسٹر سے ریوالور نکالا تو نسرین سہم گئی۔ میں نے احتیاط سے چیمبر خالی کر کے گولیاں اپنی جیب میں ڈالی اور خالی ریوالور کے آہنی دستے کی ضربات سے یکے بعد دیگرے دونوں تالے توڑ دیے۔ سب سے اوپر ایک کاغذ پر نسرین کے لیے منو ان وہی حد
ہدایت درج تھی جو مقبول چودھری مجھے بتا چکا تھا۔ میں نے جلی حروف میں لکھا ہوا وہ کھلا ورک طے کر کے اپنی جیب میں ڈال لیا۔ اس کے نیچے 1000 روپے کے نئے نوٹوں کی ایک گڈی اور 500 کی 2 گڈیاں موجود تھیں۔ اگر ان تینوں گڈیوں میں نوٹ پورے تھے تو وہ کل رقم 2 لاکھ روپے بنتی تھی۔ گڈیوں کے نیچے بڑے سائز کا ایک لفافہ تھا جس میں ہماری مطلوبہ فائل موجود تھی۔ فائل میں فورڈ فاؤنڈیشن کے متعدد لیٹر ہیڈز اور ان پر مطبوعہ پیغامات موجود تھے۔ کئی لمبے ٹیلیکس پیغام بھی تھے۔ میں نے فائل دوبارہ لفافے میں رکھ لی۔ اس میں تو کاغذوں کے ساتھ 2 لاکھ روپے بھی ہیں۔ نسرین نے اپنی ہتھیلیاں ملتے ہوئے کہا، آپ کاغذوں کی تلاش تھی، مجھے اپنے بچیوں کے لیے رقم کی ضرورت تھی۔ آپ مجھ پر رحم کریں تو ہم دونوں کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے۔ میں نے خفگی سے اسے گھورا۔ اس نے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ میں نے 500 کے نوٹوں کی ایک گڈی اس کی طرف اچھال کر کہا، یہ رکھ لو اور اب بھول جانا کہ مقبول نے تمہیں کوئی بریف کیس دیا تھا۔ باقیہ دونوں گڈیاں بھی میں نے فائل والے لفافے میں ڈالی اور شکستہ بریف کیس وہیں چھوڑ کر اٹھ گیا۔ مفت میں 50,000 روپے ہاتھ آ جانے پر نسرین بہت خوش تھی۔ ہماری آمد پر اسے جس خوف اور دہشت سے گزرنا پڑا تھا وہ سرے سے غائب ہو چکی تھی۔ اس نے دروازے پر ہمیں ایسے تپاک سے رخصت کیا جیسے اپنے قریبی رشتہ داروں کو الوداع کہہ رہی ہو۔ اس فائل میں کل 36 کاغذ تھے جو تاریخوں حساب سے ترتیب وار لگے ہوئے تھے۔ آخری کاغذ کی تاریخ تقریباً 6 ماہ پرانی تھی اور وہ ساری پیغام رسانی کم و بیش سال کے عرصے پر محیط تھی۔ ایس ٹی ایف والوں نے واپسی پر مجھے گھر پر اتارا تو اول خان کی دوسری گاڑی باہر موجود تھی۔ وہ اپنے دفتر جانے کی بجائے میرے کارگزاری کا جائزہ لینے کے لیے وہاں آ گیا تھا۔ ان کاغذوں کو پینسل سے ترتیب وار نمبر ڈال کر ہم نے آپس میں بانٹ لیا۔ اکرم الہی نے اپنے مضموم مقاصد کے لیے جو مواد اکٹھا کیا تھا وہ ہمارے لیے چشم کشا ثابت ہوا۔ فورڈ فاؤنڈیشن والے خود پس پردہ رہ کر فریڈم انٹرنیشنل کے ذریعے پاکستان کے قومی مسائل میں کھل کر مداخلت کر رہے تھے۔ ان کے بھیجے ہوئے پیغامات میں کام اور موضوعات کی نشاندہی ساتھ ساتھ ان افراد کے نام بھی موجود تھے جن کو مقامی حمایت اور پشت پناہی فراہم کی جاتی تو وہ سنگین مسائل کھڑے کر سکتے تھے۔ ان میں سے بعض نام اخباری سرخیاں کی زینت بن چکے تھے۔ وہ 36 فیکس اور ٹیلیکس پیغامات یہ ثابت کرنے کے لیے کافی سے زیادہ تھے کہ عالمی سطح پر انسانی حقوق، آزادی اظہار اور باہمی رواداری جیسے دل خوش کن نعرے لگانے والی فورڈ فاؤنڈیشن پاکستان میں علاقائی اور لسانی عصبیتوں پروان چڑھانے کی سازشیں کر رہی تھی۔ بات یہیں پر ختم نہیں ہو جاتی تھی بلکہ 3 مختلف پیغامات میں ایک ایسا مشترک تھا جس سے تعاون پر گہرا زور دیا گیا تھا۔ وہ نام مراد ظریف کا تھا۔ اپنی لفظی ترتیب سے وہ مقامی مسلمان کا نام معلوم ہوتا تھا۔ پیغامات میں کہیں اس کی کوئی پتہ یا فون نمبر موجود نہیں تھا، بس پہلے پیغام میں یہ لکھا تھا کہ باقی تفصیل فون پر بتا دی جائے گی، جبکہ ان 36 کاغذوں میں گاہے گاہے نظر آنے والے ناموں کے بارے میں ایسی رازداری سے کام نہیں لیا گیا تھا۔ ہر نام کے ساتھ اس رابطے کا کوئی نہ کوئی ذریعہ، رابطے کا مقصد بھی درج تھا، لیکن مراد ظریف بس ایک تھا۔ سراغ کے علاوہ یہ تذکرہ بھی نہیں تھا کہ وہ خود فاؤنڈیشن والوں کے لیے کام کر رہا تھا۔ پیغامات میں اس کے نام کی تکرار سے یہ ضرور ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ شخص فورڈ فاؤنڈیشن کے لیے غیر معمولی اہمیت رکھتا تھا۔ ان 3 میں سے آخری پیغام اس فائل کا بھی آخری پیغام تھا جو 6 ماہ پرانا تھا۔ اس سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ جب فورڈ فاؤنڈیشن والوں کو اکرم الہی کی نیت پر شبہ ہوا اور اس نے انہیں بلیک میل کرنا شروع کیا تو مراد ظریف اکرم الہی سے سرگرم اور گہرے رابطے میں آ چکا تھا۔ خدا کر کے اکرم الہی کی فائل کا صبر آزما مسئلہ حل ہوا تو مراد ظریف کا نام ایک بڑا سوالیہ نشان بن کر سامنے آ چکا تھا۔ اکرم الہی نے جو کچھ کیا بہت کرینے سے کیا تھا۔ فورڈ فاؤنڈیشن کی مشتبہ سرگرمیوں پر اچھا خاصا کرتاس بیز تیار کر کے رکھ دیا تھا۔ اس سے ایک طرف فاؤنڈیشن کے عزائم بے نقاب ہوئے تھے تو دوسری طرف یہ بات سامنے آئی تھی کہ مقامی NGOs کس طرح اور کس حد تک غیر ملکی مفادات سے وابستہ ہو کر پاکستان کے خلاف کام کر رہے تھے۔ فورڈ فاؤنڈیشن امریکہ میں قائم ایک بین الاقوامی NGO یا غیر سرکاری ادارہ ہے۔ ہم اس فائل سے اس کا کیا بگاڑ لیں گے؟ سلطان شاہ نے کافی دیر تک کاغذوں پر مغز ماری کے بعد پوچھا۔ تم دیکھتے جاؤ کیا ہوتا ہے، میں ان کاغذوں کی ایک نقل اسلام آباد بھیجوں گا اور پھر یہ دستاویزات مغربی پریس کو جاری کی جائیں گی۔ ان لوگوں کو ذرا سا بھی سراغ مل جائے تو وہ اندر تک بخیے ادھیڑ ڈالتے ہیں۔ اول خان نے پورے اعتماد لہجے میں جواب دیا، تازہ واقعات کے بعد فاؤنڈیشن والوں کا اسکینڈل
امریکیوں کے لیے مزید شرمندگی کا باعث بنے گا۔ انہیں کتنی شرم دلاؤ گے؟ ویرا نے استدعائیہ لہجے میں کہا۔ امریکہ بہت بے شرم ہوتے ہیں، ہماری طرح نہیں ہوتے کہ ذرا سرا بات پر شرم سے لال گلابی ہو کر زمین میں گڑ جائیں۔ اوہ میرے خدا! اول نے اچانک ہی میز پر سے موبائل فون اٹھایا اور نمبر ملانے لگا۔ کیا ہوا؟ تم ایک دم کیوں پریشان ہو گئے؟ سلطان شاہ نے حیرت سے پوچھا۔ اکرم اور مقبول، اول خان نے نمبر ملاتے ہوئے اجلت میں جواب دیا۔ میں نے حامد کو ان کے ڈسپوزیبل کے لیے کہہ دیا تھا، ایسا نہ ہو کہ وہ اس نے اپنا کام پورا کر لیا ہو۔ اول خان کو اپنا مطلوبہ نمبر مل گیا۔ اس نے لائن پر آنے والے کو ہدایت کی کہ وہ حامد کو بلا دے، انہیں اول و آخر مرنا ہی تھا۔ ویرا نے اس دوران میں حیرت سے کہا، اول خان کو یکا یک ان کی زندگی کی فکر کیوں لاحق ہو گئی؟ وہ کل رات کا فیصلہ تھا۔ تم بھول رہی ہو کہ اس وقت ایک نئی بات سامنے آئی ہے۔ غزالہ بولی۔ ایک نہیں، کئی باتیں سامنے آئی ہیں۔ ویرا نے سر ہلا کر غزالہ کی تائید کی، پھر پوچھا، ان باتوں کا اکرم اور مقبول سے کیا تعلق ہے؟ دوسری طرف سے حامد لائن پر آ گیا تھا اور اول خان اس سے بات کر رہا تھا۔ غزالہ بولی، اس وقت مراد ظریف کا نام ہمارے سامنے ہے، اس پر وہ دونوں ہی مزید روشنی ڈال سکتے ہیں۔ میرے کان بیک وقت دونوں طرف لگے ہوئے تھے۔ اول خان کی متاسفانہ آواز سنتے ہی میں نے سمجھ لیا کہ حامد نے اپنے فرض کی ادائیگی میں تاخیر کیے بغیر اکرم الہی اور مقبول چودھری کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ صرف چند منٹ کی دیر ہوئی ہے۔ اول خان فون بند کر کے افسوس سے بولا، میں نے وہ مسئلہ سامنے آتے ہی فون کر لیا ہوتا تو دونوں بچ سکتے تھے۔ حامد انہیں شوٹ کر کے میری کال سننے آیا تھا۔ ان کی زندگی اتنی ہی تھی، اب انہیں بھول جاؤ۔ ویرا بولی، جب کسی کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کی زندگی کو طول نہیں دے سکتی۔ ہو سکتا ہے کہ ذرا سی مہلت ملنے پر وہ کوئی اور فساد کھڑا کر دیتے۔ نام سے کیا اندازہ ہوتا ہے؟ اول خان نے سوچتے ہوئے سوال کیا۔ مراد ظریف جیسے نام کس علاقے میں پائے جاتے ہیں؟ نام سے علاقے کے تعین کی کوشش کامیاب نہیں ہو سکتی۔ میں نے مایوسی سے کہا، پورے پاکستان کے شہری علاقوں میں نام ایک جیسے ہوتے ہیں، صرف سرحد کا معاملہ ذرا مختلف ہو سکتا ہے مگر وہاں بھی ملے جلے نام ہوتے ہیں۔ جھنڈا خان اور تازہ گل کے ساتھ مراد ظریف اور انور کمال بھی پائے جاتے ہیں۔ یہ معاملہ ذرا محنت طلب نظر آتا ہے۔ تم اپنی نگرانی میں احتیاط سے ان کاغذوں کی فوٹو کاپیوں کے 2 سیٹ بنوا لاؤ۔ اول خان نے کاغذوں کا وہ پلندہ فائل میں سمیٹ کر سلطان شاہ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، ہم نئی پہیلی پر کچھ مغز ماری کرتے ہیں۔ سلطان شاہ نے فائل اس کے ہاتھ سے لے لی اور اٹھتے ہوئے کہا، بند کمرے میں اگر دروازے چھوڑ کر دیواروں پر زور آزمائی کی جائے تو نکاس کی راہ پیدا ہونے کے بجائے آدمی خود ہلکان ہو جاتا ہے۔ اوہ! ویرا نے اوہ کو طول دے کر حیرت سے آنکھیں پھاڑ دی۔ تم نے تو اچھی خاصی افلاطونی بات کہہ ڈالی۔ حیرت ہے کہ تمہاری یہ صلاحیت ابھی تک کسی خفیہ اور پوشیدہ مرض کی طرح ہماری نظروں سے اوجھل تھی۔ تمہیں اس بند کمرے میں کون سا دروازہ نظر آ رہا ہے؟ میں نے سلطان شاہ سے پوچھا۔ اگر مراد ظریف کی کوئی اہمیت تھی تو تمہیں مائکرو سینٹر جانا چاہیے۔ ویرا نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے اچک لی اور مذاہقہ اڑانے والے انداز میں بولی، ہو سکتا ہے کہ مراد ظریف کسی کونے خدرے میں دبکا ہوا تمہارا انتظار کر رہا ہو۔ سلطان شاہ کے چہرے پر جلاہٹ کی علامات عود کر آئیں۔ میری استفسار طلب نظریں اسی کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ اس کا پتہ یا کم از کم فون نمبر ان دونوں میں سے کسی نہ کسی کی ڈائری میں درج ہونا چاہیے۔ آخرکار سلطان شاہ کو اپنا جواب مکمل کرنے کا موقع مل ہی گیا۔ وہ بالکل سامنے کی بات تھی، اس نے بالکل صحیح نشاندہی کی تھی۔ یوں ہوتا ہے کہ بعض اوقات آدمی کسی مسئلے میں الجھ کر نہایت پیچیدہ اور دور از کار جہتوں میں سوچنا شروع کر دیتا ہے اور بالکل سامنے کی بات کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ یہی ہو رہا تھا مگر سلطان شاہ نے سب کو دوبارہ پٹڑی پر لا ڈالا تھا۔ سلطان شاہ فوٹو کاپیاں کرانے چلا گیا۔ اس کی بات اول خان کے دل کو ایسی لگی کہ وہ اسی وقت مائکرو سینٹر روانہ ہونے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے اس کا ساتھ دینے کے لیے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ کبھی کبھی میں بھیڑ میں بیٹھ کر بات کرتے ہوئے الجھ جاتا ہوں۔ اپنی گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے اول خان نے اسودہ لہجے میں، مگر دیکھ لو کہ آپس کے مشورے کی کیا اہمیت ہوتی ہے۔ تم نے یہ بھی نوٹ کیا ہوگا کہ سلطان شاہ سنجیدہ تھا مگر ویرا اس کی ٹانگ کھینچنے پر تلی ہوئی تھی۔ جہاں 4 آدمی یکجا ہوں وہاں یہ سب ہوتا رہتا ہے۔ ویرا اپنی فطرت سے مجبور ہے۔ خوش اور چاقو چوبند رہنے کے لیے اسے اپنے سامنے ہر وقت ایک ٹارگٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس نے ہنس کر جواب دیا۔ مائکرو سینٹر سے اکرم الہی کے خفیہ فرار اور پھر ویرا کے ہاتھوں دوبارہ گرفتاری کے بعد وہ عمارت ویران ہو گئی تھی۔
دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔